ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وإذا قال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأيضا قال الله تبارك وتعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ماہ ربیع الاول قمری کیلنڈر کا تیسرا مہینہ، اس مہینے کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ مہینہ جب بھی آتا ہے اس مہینے میں اہل ایمان کے قلوب کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس طور پر کہ اسی مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی اور اسی مہینے آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو اہل ایمان اپنے محسن، اپنے مربی، اپنے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت، اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے ایمان کو تازگی اور جلا بخشتے ہیں۔ اس غرض کے لیے محفل میلاد، محفل نعت، محفل سیرت منعقد ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کی یہ تقریب ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کا مقصد، ان کا مشن، اور اس حوالے سے ان کی محنت، جدوجہد، اور پھر اس کے نتائج اور ثمرات، اور آج کی امت کی کیا ذمہ داری ہے، اسے بیان کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل آخری پیغمبر اور رسول وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے۔
انہوں نے قوم بنی اسرائیل کی رہنمائی کی، اور جتنا عرصہ اللہ کو منظور تھا اتنا عرصہ وہ دنیا میں رہے، پھر زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ اب وہ قرب قیامت میں ایک نشانی کے طور پر دوبارہ نازل ہوں گے۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد تقریباً یہ 600 سال کا عرصہ ہے۔ اس عرصے میں دوسرا کوئی رسول نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کام اور وہ ذمہ داری جو اس سے قبل انبیاء سر انجام دے رہے تھے، اب یہی ذمہ داری قوم بنی اسرائیل انجام دے گی۔ ان کے پاس تورات تھی، انجیل تھی، انبیاء کی تعلیمات تھی، لیکن ہوا یہ کہ اس قوم نے تورات اور انجیل کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، ان کتابوں میں تحریف کر ڈالی، من گڑت عقائد، نظریات، افکار اختیار کر لیے، نتیجتاً خود بھی گمراہ ہو گئے اور دوسرے لوگوں کی گمراہی کا سبب بن گئے۔ ادھر عرب میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد تقریباً 2000 سال کا عرصہ ہے کہ کوئی اور پیغمبر نہیں ہے۔ اہل عرب نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات کو ترک کرنا، چھوڑ دینا شروع کر دیا۔ چند رسوم رہ گئے، چند اعمال تھے کہ جو کر رہے تھے۔ ان میں ایک حج تھا، 4 مہینے حرمت کے اس کا خیال کرتے، 10 محرم کا روزہ رکھ لیتے، اور اسی نوعیت کے چند کام تھے۔ یہ قوم بھی شرک میں مبتلا ہو گئی تھی، بت پرستی ان کے ہاں رائج ہو چکی تھی۔ یہ وہ منظر ہے عرب کا، اور ادھر قوم بنی اسرائیل کی یہ کیفیت تھی۔ تو تقریباً 600 سال کا یہ عرصہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد۔ اس سارے عرصے میں چونکہ اب الہی تعلیمات باقی نہ رہی، نتیجتاً لوگ من گڑت عقائد، من گڑت فلسفوں کو اختیار کر لیتے ہیں، شرک ان کے ہاں پھیل جاتا ہے، اور اللہ کی جگہ انسانوں پر انسان خدا بن بیٹھتا ہے۔ کہیں بادشاہ ہے، کہیں قبیلہ ہے، کہیں سردار ہے، معاشرے میں ظلم پھیل جاتا ہے، کمزور طبقات ان کے حقوق غصب ہو جاتے ہیں، عورت مظلوم بن جاتی ہے، غلاموں کے کوئی حقوق نہیں رہتے، یتیم پر ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے۔ جب الہی تعلیمات باقی نہ رہی، معاشرے میں سود ہے، بے حیائی ہے، قتل ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، زنا ہے، غرض جس قدر برائیاں اس معاشرے میں ممکن تھی وہ سب موجود تھی۔ نوبت بئی جا رسید، صورتحال اس قدر خراب ہو گئی
کہ ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا اسے عبادت سمجھا جاتا تھا۔ بیت اللہ جس کو السرنو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا تھا، اسی بیت اللہ میں جو مرکز توحید تھا، اہل عرب 360 بت لا کر رکھ دیتے ہیں اور اسی کی پوجا اور پرستش شروع کر لیتے ہیں۔ انسان اس قدر حقیر اور رسوا ہو جاتا ہے کہ اپنی جیسی مخلوق یا اپنے سے کم تر مخلوق کو الہ کا درجہ دے دیتی ہے اور اس کے سامنے سجدہ کرنا اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتی تھی۔ یہ وہ منظر ہے عرب کا۔ عرب سے باہر ایران اور روم دو بڑی طاقتیں تھیں۔ ان دونوں حکومتوں میں جو بادشاہ تھے ان کی سپرمیسی تھی، ان کی خدائی تھی، انہوں نے اپنا ایک نظام بنایا ہوا تھا۔ اس پورے منظر کو اللہ رب العالمین نے ان الفاظ میں تعبیر کیا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ انسان کھلی گمراہی میں مبتلا ہو چکا تھا، تو تقریباً 600 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے فیصلہ کیا، اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان عظیم کیا بالخصوص اہل ایمان پر اور عام انسانوں پر بھی، کہ اپنے آخری پیغمبر کو بھیج دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی ماحول میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ 2 سال ابتدائی عمر، اس وقت حلیمہ سعدیہ یہ وہ خاتون تھی جو دیہات سے تعلق رکھتی تھی، اور اس زمانے کا یہ رواج تھا کہ شہری بچوں کو دیہات کی طرف بھیج دیا جاتا تھا تاکہ شہر میں جو بیماریاں ہیں، وبا ہے، اس سے وہ محفوظ رہے، اور دیہات میں صاف اور کھلی فضا اور ماحول ہوتا ہے، اس میں ان کی تربیت و نشو و نما ہو۔ اس غرض کے لیے 2 سال کے لیے حلیمہ سعدیہ انہیں اپنے ساتھ اپنے علاقے میں لے آئی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم مکہ آ رہے تھے اسی غرض کے لیے، اس وقت ہماری سواری انتہائی کمزور و لاغر تھی، لیکن جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو چھوٹے سے بچے تھے، ان کی والدہ سے حاصل کیا رضاعت کے لیے، دودھ پلانے کے لیے، اور واپس اپنے علاقے کی طرف جانے لگی، وہی سواری جو کمزور و لاغر تھی اس میں قوت و طاقت آ جاتی ہے اور سرعت اور تیزی کے ساتھ ہم سفر طے کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتی ہے، میری ایک اونٹنی تھی، اس کے تھن خشک ہو چکے تھے، دودھ نایاب ہو چکا تھا، لیکن جب ہمارے پاس یہ بچہ آیا، اس اونٹنی کے تھنوں میں دودھ اتر آیا، ہم نے بھی خوب سیر ہو کر پیا اور اپنے اڑوس پڑوس میں بھی تقسیم کرا دیا۔ مزید بیان کرتی ہے کہ ہماری بکریاں تھی، چراگاہ جاتی تھی، بھوکی واپس آ جایا کرتی تھی، چراگاہ میں فصل نہیں تھی، سبزہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان
آ گئے تو یہی بکریاں تھی جو چراگاہ جاتی تھی اور خوب سیر ہو کر کے واپس لوٹتی تھی اور خوب دودھ دیا کرتی تھی۔ یہ وہ مشاہدات اور برکات تھے جو حلیمہ سعدیہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھے اور اس کو بیان کیا۔ رضاعت کی مدت 2 سال مکمل ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ نے ان کی والدہ کو انہیں واپس لوٹا دیا اور پھر درخواست کی کہ بچہ میرے پاس ہی رہے، ان برکات کی وجہ سے جو میں نے محسوس کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے واپس ان کو لوٹا دیا۔ 2 سال مزید گزر گئے، 4 سال کی عمر تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن بچوں کے ہمراہ کہیں کھیل رہے تھے کہ اچانک ایک شخص آتا ہے اور آپ کو پکڑتا ہے اور آپ کا سینہ چاک کر دیتا ہے اور اندر سے دل کو باہر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک نالی تھی، اس کو اس نے الگ کیا اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا، اور آب زمزم سے دل کو دھویا اور دوبارہ اس کو سینے میں رکھ کر اس کو برابر کر دیا۔ بچے یہ منظر دیکھ رہے تھے، خوف زدہ ہو کر حلیمہ سعدیہ کو اطلاع دی۔ حلیمہ جب آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کیفیت کو دیکھا، وہ پریشان ہو گئی کہ کہیں کوئی اور حادثہ نہ ہو جائے، لہذا 4 سال کی عمر میں ان کی والدہ کو لوٹا دیا۔ 6 سال کی عمر ہوئی، والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والد کا انتقال پیدائش سے قبل ہو چکا تھا۔ ان کے دادا عبد المطلب جو قوم بنی ہاشم کے سردار تھے، قریش میں ان کا ایک مقام تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش شروع کی۔ 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا۔ پھر ابو طالب جو آپ کے سب سے بڑے چچا تھے اور بنو ہاشم خاندان کے سربراہ تھے، انہوں نے آپ کی پرورش شروع کی۔ جب آپ جوانی کی عمر میں پہنچے تو اس زمانے میں مکہ کے لوگوں کی بکریاں چراتے تھے اور اس کی عوض میں کچھ رقم آپ کو مل جاتی تھی۔ اس زمانے میں آپ کا کوئی مخصوص مشغلہ کام نہیں تھا۔ جب عمر 20 سال کی ہوئی تو مکہ میں ایک واقعہ ہوتا ہے۔ یمن کا ایک تاجر آتا ہے اور عاص بن وائل نامی سردار کے ہاتھ اپنا مال فروخت کر دیتا ہے، لیکن عاص اس کو قیمت ادا نہیں کرتا۔ یہ تاجر باقی سردار جو مکہ کے ہیں ان کے سامنے اپنی فریاد رکھتا ہے، سردار سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ اس معاشرے میں جو نوجوان تھے انہوں نے اس کو محسوس کیا کہ یہ ظلم ہے، اس ظلم کے خلاف ہمیں اٹھنا ہوگا، مظلوم کا سہارا ساتھی بننا ہوگا۔ اس غرض کے لیے ایک مجلس منعقد ہوتی ہے جہاں پر لوگ حلف اٹھاتے ہیں کہ مظلوم کی مدد کریں گے، ظالم سے لڑیں گے۔ اس مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے۔ اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئندہ کبھی مجھے ایسی کسی مجلس کے لیے بلایا جائے تو میں اس میں ضرور حاضر ہوں گا، مظلوم کی مدد کروں گا، ظالم سے لڑوں گا۔ جب عمر آپ کی اس سے زیادہ ہوئی تو اس وقت سیدہ خدیجہ، یہ وہ خاتون تھی جو بعد میں ام المؤمنین بنتی ہے، اس وقت وہ مکہ میں ایک تاجر کی حیثیت سے معروف تھی، اس طور پر
کہ وہ اپنا مال تجارت مزاربت کی بنیاد پر کسی کو دے دیا کرتی۔ مزاربت اس کو کہتے ہیں کہ ایک کا مال ہو اور دوسری کی محنت ہو، اور جو منافع آ جائے وہ پھر تقسیم آپس میں جو طے کر لے اس کے مطابق ہو جائے۔ تو جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوا کہ انتہائی سچے انسان ہیں، ان سے گزارش کی کہ میرا مال فروخت کرو مزاربت کی بنیاد پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا اور ان کا مال لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ سیدہ خدیجہ کا غلام میسرہ موجود تھا۔ میسرہ کا یہ بیان ہے کہ میں نے سفر میں اور وہاں پہنچ کر شام میں وہ برکات دیکھی جو اس سے پہلے نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق اور آپ کا رویہ اور برتاؤ اور امانت اور دیانت، اس کو جب اس نے دیکھا تو واپسی پر سیدہ خدیجہ کو یہ پورا بیان کر دیا۔ سیدہ خدیجہ ان باتوں سے مطمئن ہوئی، متاثر ہوئی اور پیغام نکاح دے دیا۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ 35 سال کی عمر تھی۔ اہلیان مکہ نے بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کی۔ جب تعمیر سے فارغ ہو گئے، حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرنے کا مرحلہ آیا۔ اس موقع پر سرداروں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر سردار یہ چاہتا تھا کہ میں یہ خدمت سر انجام دوں۔ جب جھگڑا بڑھنے لگا تو ان میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں، حرم میں رات کو انتظار کرتے ہیں، صبح جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہو وہی جو ہے اس کا فیصلہ کرے۔ اس پر سارے سردار راضی ہو گئے۔ صبح انتظار کرنے لگے کہ سب سے پہلے حرم میں باہر سے کون آئے گا۔ دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ سب نے مطمئن ہو کر اعلان کر دیا، یہ تو امین ہے، یہ تو صادق ہے، ہم اس کے ہاتھ فیصلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ چادر لائی جائے۔ ایک بڑی چادر لائی گئی، اس کے بیچ میں حجر اسود رکھا گیا، اور پھر تمام سرداروں کو کہا کہ چادر کے کونوں کو پکڑ لو۔ سب نے مل کر اس کو پکڑ لیا۔ جس جگہ وہ حجر اسود کو نصب کرنا تھا وہاں پر لے آئے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ جو ہے اس مقام پر حجر اسود کو نصب کر دیا۔ تمام سردار خوش ہو گئے کہ بہت اچھا فیصلہ کیا، سب شریک بھی ہو گئے، جھگڑا بھی ختم ہو گیا۔ اس طرح آپ نے قبل از نبوت اس معاشرے کے اندر جو انتہائی ظالمانہ معاشرہ تھا، باغیانہ معاشرہ تھا، اپنا ایک مقام بنایا، امین کی حیثیت سے، صادق کی حیثیت سے، حسن اخلاق اور حسن کردار کی حیثیت سے معروف ہوئے۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آپ حصہ لیتے تھے، کبھی شراب نہیں پی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بت پرستی نہیں کی، ان تمام چیزوں سے دور رہا کرتے تھے۔ نبوت سے 3 سال پہلے آپ پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی، معاشرے سے کٹ گئے، تنہائی کی طرف چلے گئے، غار حرا میں جا کر وقت گزارنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ خلوت میں اضافہ ہونے لگا۔ 1 سال گزرا، دوسرا سال گزرا،
تیسرا سال جب گزر رہا تھا، آپ کی عمر 40 سال ہو چکی تھی، یک وہ وقت آن پہنچا جب اللہ کی جانب سے فرشتہ آپ کے سامنے پہلی مرتبہ پیغام لے کر حاضر ہو گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس وحی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے جہاں اور بہت سارے احکامات و تعلیمات ارشاد فرمائے، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہاری پرورش کر رہا ہوں، میں ہی تمہیں کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، میں ہی تمہارا مالک ہوں، میں ہی تمہارا حاکم ہوں، میرے علاوہ تمہارا اور کوئی رب نہیں ہے، میرے علاوہ تمہارا کوئی مالک نہیں ہے، میرے علاوہ تمہارا اور کوئی حاکم نہیں ہے۔ اور انسان کو بتایا کہ اے انسان، اپنی حقیقت کو جان، تم گوشت کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیے گئے ہو، تمہارے لیے تکبر، غرور، فخر جائز ہی نہیں ہے، عاجزی اختیار کرنا، تواضع اختیار کرنا، یہی تمہارے ساتھ مناسب ہے۔ یہ وہ پہلا پیغام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اس کے بعد آپ گھر تشریف لاتے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پورا واقعہ سنا دیا اور فرمانے لگے، خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اس موقع پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو حوصلہ دیا، آپ کی ڈھارس باندھی، فرمانے لگی، کاللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نواز ہیں، حق میں مشکل وقت میں حق کا ساتھ دیتے ہیں، ایسی شخصیت کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ حوصلہ دیا، ہمت باندھی۔ چند دن گزرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہاڑی سلسلے میں ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ اچانک افق کی جانب سے ایک آواز سنی۔ جب آپ نے دیکھا، وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا اب اصلی شکل میں افق پر موجود ہے، اور اس کے 600 پر ہیں، 2 پروں نے مشرق اور مغرب کو ڈھانپ رکھا تھا۔ انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے طبعی خوف لاحق ہوتا ہے، فوراً گھر تشریف لاتے ہیں، زملونی دسرونی، چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ جب طبیعت بحال ہوئی، اسی وقت وہی فرشتہ شکل بدل کر آپ کے سرہانے پر آ موجود ہوا۔ اب دوسری وحی آ رہی ہے، اور اس وحی کے ذریعے آپ کو آپ کا مشن سنایا جا رہا ہے، وہ یہ، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر کمبل اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، لیٹنے کا وقت نہیں، گوشہ نشینی کا وقت نہیں، میدان عمل میں اترنے کا وقت آ گیا ہے۔ لوگوں کو خبردار کر دو، لوگ جس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا نتیجہ اللہ کا عذاب ہے، اس کا نتیجہ غضب الہی ہے، اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور تیسرا یہ کہ اللہ کی کبریائی کو بیان کرو۔ یہ جو زمین پر مختلف خدا بن بیٹھے ہیں، کہیں ابو جہل ہے، کہیں عتبہ ہے، کہیں شیبہ ہے، کہیں ولید ہے، کہیں قیصر ہے، کہیں کسریٰ ہے، ان لوگوں نے اپنی چودراہٹ بنائی ہوئی ہے، زمین پر خدا بن بیٹھے ہیں۔ ان میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ زمین پر اپنی خدائی قائم کرے۔ کبریائی اور بڑائی ایک اللہ کی ہے۔ قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرو۔ یہ وہ
مشن تھا جو آپ کے حوالے کیا گیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا۔ آپ کا مشن 5 نکات پر مشتمل تھا۔ پہلا کام یہ تھا بلغ ما انزل الیک، جو وحی آپ کو کی گئی ہے اسے لوگوں تک پہنچا دے۔ تبلیغ دین آپ کا پہلا مشن تھا۔ دوسرا مشن یہ تھا وَيُزَكِّيهِمْ، جو لوگ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں انہیں آپ پاک کر دیں شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدعات، رسوم و رواج سے، معصیت و نافرمانیوں کی تمام آلائشوں سے۔ یزکیہم، ان کا تزکیہ کر دے۔ تیسرا یہ کہ ان لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام قرآن اور سنت کی روشنی میں کریں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دے دے، انہیں سنت رسول کی تعلیم دے دے۔ چوتھا مشن آپ کا یہ تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جو دین آپ کو دیا گیا اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، علمی میدان میں بھی اور عملی میدان میں بھی۔ علمی میدان میں لوگوں کو بتا دے کہ لوگوں حق یہی ہے، سچ یہی ہے، کامیابی اس میں ہے۔ اس کے بالمقابل دنیا کا کوئی نظام، دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی دستور لوگوں کو نہ امن دے سکتا ہے، نہ عزت دے سکتا ہے، نہ چین وہ دے سکتا ہے۔ دین اسلام ہی ہے جو لوگوں کے لیے امن اور سکون کا ضامن ہے۔ اور اگر اس دین کو قبول نہیں کرتے ہو، مخالفت پر کھڑے رہتے ہو، ہاتھو برہانکم، اپنی دلیل لے آؤ، اپنے نظام کو پیش کر دو۔ چیلنج دے دیا، علمی میدان میں کوئی بھی دین اسلام کی تعلیمات کو شکست نہیں دے سکا۔ اظہار دین علمی میدان میں کیا، عملی میدان میں بھی اظہار دین عمل کے اعتبار سے دنیا کو بتا دیا کہ امن، سکون، عزت، راحت صرف دین اسلام میں ہے۔ اس کو چھوڑ کر کے کسی اور دین میں، کسی اور نظام میں یہ تمہیں مل ہی نہیں سکتا۔ عملی طور پر پریکٹیکل کر کے دکھا دیا، اس کو کہتے ہیں اظہار دین۔ پانچواں نقطہ آپ کی مشن کا یہ تھا ان اقیم الدین، اس دین کو عملاً قائم کر دو، رائج و نافذ کر دو۔ یہ قرآن تمہیں دیا گیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث کی صورت میں تعلیمات اتاری گئی ہیں۔ یہ تعلیمات اس لیے نہیں ہے کہ اس کو بند کر کے رکھو، اس کو جزدانوں میں رکھ دو، اس کو مصحف کی صورت میں گھروں میں رکھ دو، اس کو مسجد تک محدود کر دو، اس کو مدرسوں تک محدود کر دو۔ نہیں، بلکہ یہ اس لیے دی گئی ہے کہ زندگی کا نظام اس قانون الہی کے مطابق روا ہو جائے جو قرآن اور سنت کی صورت میں دیا گیا ہے۔ ان اقیم الدین، اس دین کو عملاً قائم کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کا آغاز ان 5 نکات کے ذریعے کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دی، دوسرے مرحلے پر اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت دی، تیسرے مرحلے پر آپ نے ڈنکے کی چوٹ پر تمام اہلیان قریش کو پیغام سنا دیا، سرداروں کو جمع کیا، قوم کو جمع کیا، سب سے پہلے اپنے بارے میں پوچھا، میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ سب یک زبان ہو کر کہتے ہیں آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں کہ پہاڑی کی اس جانب سے دشمن تم پر حملہ آور ہے یقین کرو گے؟ سب یک زبان ہو کر کہتے ہیں ہماری آنکھ جھوٹی ہو سکتی ہے، آپ کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے، ہم نے بارہا تجربہ اس کا کیا ہے۔ جب یہ بات ان لوگوں نے کہہ ڈالی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اب میری بات سنو، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، میں تمہیں متوجہ کر رہا ہوں ایک بڑے عذاب سے۔
جو موت کے بعد آ رہا ہے۔ لہٰذا اے لوگو اپنی اصلاح کر لو، یہ جو شرک تم نے اختیار کیا ہے، یہ جو کفر کی روش تم نے اختیار کی ہے، یہ جو بغاوت کے راہ پہ چل پڑے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ میں تمہیں ایک کلمہ دے رہا ہوں، اس کلمے کو قبول کر لو، تم عرب کے مالک بن جاؤ گے اور عجم تمہارے تابع دار ہو جائیں گے۔ وہ کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کلمے کو قبول کر لو، تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس مجلس میں، اس مجمع میں ابو جہل موجود تھا۔ ابو جہل کے کان کھڑے ہو گئے، وہ فوراً سمجھ گیا کہ لا الہ الا اللہ یہ کوئی ذکر نہیں ہے، یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اس میں تو اول انکار ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی سپر میسی نہیں ہے، کسی کی بادشاہی نہیں ہے، کسی کی اطاعت نہیں ہوگی، کسی کا قانون نہیں چلے گا، کسی کا نظام نہیں چلے گا الا اللہ، مگر ایک اللہ، اللہ ہی الہ برحق ہے، اللہ ہی حاکم حقیقی ہے۔ سپر میسی، قانون، نظام، دستور، آئین ایک اللہ کا ہوگا۔ اس بات کو ابو جہل سمجھ گیا، اس نے انکار کر دیا، یہ کلمہ ہمیں قبول نہیں ہے، 10 کلمے اور دے دو لیکن یہ کلمہ قبول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہی مشن ہے، میرا یہی پیغام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری بات میرے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن اتر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسلسل بیان کر رہے ہیں۔ سرداران مکہ پریشان ہو جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اگر اسی طرح یہ دعوت مکہ میں پھیلنی شروع ہو گئی، آج نہ صحیح کل انقلاب نے آ جانا ہے، کل تبدیلی نے آ جانا ہے، لہٰذا اس دعوت کو روکا جائے۔ ابو طالب کے پاس آتے ہیں، اپنے بھتیجے کو سمجھا دو، ہمارے خدا کو برا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اپنے بھتیجے کو بلا دیتا ہوں، آمنے سامنے بات ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، سرداروں نے کہا بھتیجے کیا ہو گیا، یک کیا تبدیلی آ گئی، یہ کون تمہیں سکھلا رہا ہے، کوئی جن ہے، کوئی آسیب ہے، ہمیں بتا دو، ہم تمہارا علاج کرا دے۔ مالدار بننا چاہتے ہو، پورے مکہ کی دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ سردار بننا چاہتے ہو، بالاتفاق مکہ کا سردار آپ کو بنا لیتے ہیں۔ کوئی کسی عورت سے نکاح کا ارادہ ہے، حسین ترین عورت آپ کے نکاح میں دے دیتے ہیں، اس کلمے کو چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل کے ساتھ ان کی بات سنی اور جو جواب دیا وہ یہ کہ جو چیز تمہارے اختیار میں ہے وہ تو تم دے رہے ہو، خدا کی قسم چاند و سورج جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے میرے دونوں ہاتھوں پہ لا کر رکھ دو، میں اس دعوت سے رکنے والا نہیں ہوں، یا تو یہ کلمہ غالب ہوگا یا میری جان جائے گی، تیسرا کوئی آپشن اس میں موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ وقت گزرا، پھر سردار آتے ہیں اور پھر پیشکش کرتے ہیں اچھا بھتیجے اس طرح کر لو، 1 سال تمہارے طریقے پر 1 سال ہمارے طریقے پر مل جل کر کے رہیں گے، جیسے آج کہا جاتا ہے یہودیت قبول، عیسائیت قبول، قادیانیت قبول، مرزائیت قبول، سکھ بھی قبول، سب قبول، توحید بھی قبول، اس طرح کی بات وہاں پر کی گئی۔ اس موقع پر قرآن آ گیا، پیغام دے دیا گیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اعلان کر دو میں تمہارے طریقے پر نہیں ہوں، تم میرے طریقے پر نہیں ہو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، حق اور باطل میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کوئی لوڑ دو کی بات نہیں ہوگی، حق آیا اس لیے ہے لیحق الحق ویبطل الباطل،
حق کو حق ہو کر کے دنیا پر چھا جانا ہے اور باطل نے بالآخر سر نگوں ہو کر مٹ جانا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، لہٰذا یہ پیشکش مسترد ہو گئی. کچھ عرصہ گزرتا ہے، پھر یہ پریشان ہو جاتے ہیں. اب انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، جادوگر ہے، کسی جن نے اس کے اوپر آسیب کر دیا ہے، یہ تو کاہن ہے، یہ تو اس قسم کی باتیں کرتا ہے. یہ پروپیگنڈا بھی ناکام ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار صحابہ تھے، مخلص صحابہ تھے، ان پر آزمائش آ گئی، ان کو تکلیف دینا شروع کر دیا. آل یاسر یہ وہ خاندان ہے جو کمزور لوگ تھے، جس کو ابو جہل نے غلام بنایا ہوا تھا، اب یہ مسلمان ہو گیا. یاسر اور ان کی اہلیہ سمیہ اور ان کے صاحبزادے عمار، ان کو یہ اذیت دینے لگے. سخت سردی میں ٹھنڈے پانی میں ان کو ڈبو کے دیتے تھے اور پھر کہتے تھے محمد کا راستہ ترک کر دو. گرمی میں نے سخت تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، سختیاں کی جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھتے تھے تو بیان کرتے تھے صبرن آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، موعدکم الجنہ، تم سے جنت کا وعدہ ہے، جنت میں ملاقات ہوگی. سیدنا بلال پر سختی کی گئی، سیدنا خباب بن ارد پر سختی کی گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ایک ہی پیغام ہے، ایک ہی دعوت ہے جو نشر کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر یہ سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر ٹارچر پریشان کرنے لگے. آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، آپ کی پیٹھ پہ اوجڑی لا کر کے رکھ دی، اذیت دینا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے نہیں رک رہے تھے. اس کے بعد یہ سارے سردار اکٹھے ہوئے، اس دعوت کو کیسے روکا جائے. کسی نے مشورہ دیا کہ ایران سے قصے کہانیاں لا کر کے سناؤ. پیغمبر بھی کیا کہہ رہا ہے، لوط علیہ السلام کا واقعہ سنا رہا ہے، صالح علیہ السلام کا واقعہ سنا رہا ہے، ہود علیہ السلام کا واقعہ سنا رہا ہے. ہم بھی واقعات سناتے ہیں، لہٰذا وہاں سے قصے کہانیوں کی کتابیں لا کر کے انہوں نے شراب اور کباب کی مجلس بنا لی تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جب پڑھتے تھے مجمع لگ جاتا تھا، لوگ سنتے تھے. پھر یہ مشرکین کے سردار پریشان ہو گئے کہ اس سے بھی یہ بات رکنے والی نہیں ہے، اب کیا کریں. بالآخر یہ فیصلہ کر لیا کہ جہاں قرآن سنایا جا رہا ہو وہاں پر شور مچاؤ، اس کے نتیجے میں قرآن کی آواز دب جائے گی تو تم غالب رہو گے. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، مت سنو اس قرآن کو، جہاں قرآن سنایا جا رہا ہے وہاں پر شور مچاؤ، اسی کے نتیجے میں تم غالب رہو گے. یہ مختلف حربے تھے جو اختیار کیے گئے، یہ سب کے سب ناکام ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اپنا پیغام توحید مسلسل نشر کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ سارے سردار، سارے قبائل مل کر کے بنو ہاشم جو آپ کا خاندان تھا، جو آپ کی پشت پناہ تھا، ان میں کوئی مسلمان تھا، کوئی مشرک تھا، لیکن خاندان چونکہ ایک تھا لہٰذا آپ کے پشت پہ خاندان کھڑا تھا. اس خاندان کے خلاف بائیکاٹ کر دیا، معاشی بائیکاٹ، کوئی لین دین نہیں ہوگا، کوئی تعلق ان سے نہ رکھا جائے. اس کے نتیجے میں 3 سال آپ محصور ہو گئے ایک گھاٹی میں. شاب ابی طالب کے نام سے وہ گھاٹی ہے، گھاٹی 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو کہتے ہیں. 3 سال کا عرصہ ہے، آپ اور آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے ساتھی وہاں محصور ہو جاتے ہیں، لیکن آپ اپنی دعوت سے رکنے والے نہیں ہیں. بالآخر سن 10 نبوی ہے، اس میں آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ کی اہلیہ
سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ابو طالب باہر آپ کی سرپرستی کر رہے تھے، سیدہ خدیجہ گھر میں آپ کو حوصلہ دیا کرتی تھی، دونوں شخصیات ایک ہی سال رخصت ہو گئی، اس لیے آپ نے سال کو عام الحزن غم کا سال قرار دیا۔ اس کے بعد جب آپ نے دیکھا اہلیان مکہ کسی بھی صورت میں میری اس دعوت کو ماننے والے نہیں ہیں، ان سرداروں نے قوم کو جکڑ کر کے رکھا ہوا ہے، لہٰذا آپ طائف چلے گئے، وہاں جا کر کے دعوت توحید بیان کر دی، اہلیان طائف نے بھی انکار کر دیا، آپ کو لہو لہان کر دیا، آپ زخمی ہو کر کے ایک مقام پر پناہ لیتے ہیں، سیدنا جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، بیان کرتے ہیں حبیب آپ اجازت دے دیں، میرے ساتھ یہ عذاب والے فرشتے موجود ہیں، طائف کی جانب جو دو پہاڑ ہیں ان کو میں ٹکرا دیتا ہوں، پوری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جبریل ایسا نہیں کرو، یہ قوم مجھے نہیں پہچانتی ہے، یہ قوم مجھے نہیں جانتی ہے، یہ ایمان نہیں لا رہی ہے، ان کی نسلیں ایمان لے آئیں گی۔ وہاں سے واپس دوبارہ مکہ آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد 11واں سال ہے، حج کا موسم ہے، آپ مینا کے علاقے میں جاتے ہیں، وہاں حاجیوں کو پھر پیغام توحید سناتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یثرب کے علاقہ جو بعد میں مدینہ بنتا ہے، 5 افراد آپ سے ملاقات کرتے ہیں، آپ کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں اگلے سال اسی مقام پر پھر ملاقات ہوگی۔ اگلا سال یہ نبوت کا 12واں سال ہے، اسی مقام پر 12 افراد آتے ہیں، ایمان قبول کر لیتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں اگلے سال پھر یہی ملاقات ہوگی۔ اگلا سال 13واں سال ہے، اس 13ویں سال میں 73 افراد یثرب یعنی بعد میں جو مدینہ بنا وہاں سے 73 افراد، 2 خواتین حج کے موسم میں آپ سے مینا کے مقام پر ملاقات کرتی ہیں، ایمان قبول کر لیتی ہیں اور دعوت دیتی کہ آپ آ جائیں ہماری طرف، ہم آپ کی حفاظت اپنے جان سے، اپنے مال سے، اپنے اولاد سے زیادہ کریں گے۔ اس طرح یہ 13 سال دور مکی ہے جو مکمل ہو رہا ہے۔ 10واں یا 11واں نبوت کا سال تھا جب معاشرہ پوری طریقے سے آپ کا مخالف تھا، بظاہر مایوسی والی کیفیت تھی، عین اس موقع پر اللہ رب العالمین نے آپ کو معراج کا سفر کرا دیا کہ بظاہر زمین والوں نے آپ پر زمین تنگ کر دی ہے، آسمان آپ کے لیے کھلا ہے، حوصلہ دیا، ہمت باندھی۔ یہ 13 سال دور مکی ہے جو آزمائش کا دور تھا، مشکلات اور مصائب کا دور تھا، لیکن اس دور میں آپ نے استقامت اختیار کی، دعوت توحید مسلسل بیان کرتے رہے۔ 13 سال جب مکمل ہو رہے تھے، سرداران مکہ اکٹھے ہوتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس دعوت کو ختم کیا جائے۔ فیصلہ کیا گیا کہ سب سردار مل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں، لہٰذا یہ قصہ ختم ہو جائے گا۔ جس رات اس فیصلے پر عمل درآمد ہونا تھا، اس رات کے آنے سے پہلے وحی آ گئی، حکم دے دیا گیا کہ اب یہ علاقہ رہنے کے قابل نہیں ہے، رات ہونے سے پہلے ہی آپ نے مکہ چھوڑ دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور ان کے ہاتھوں امانت رکھوا دی کہ یہ اہلیان مکہ کی امانتیں ہیں، صبح ان کو دو اور راستے میں آ کر مجھ سے مل لو۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ جب رات گزر جاتی ہے اور مشرکین اس مقام پر جہاں آپ آرام فرماتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں، دیکھا وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں۔
مشرکوں نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اس کی خبر نہیں، مجھے امانتیں دی ہیں، میں یہ ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر یہ مشرکین آپ کا پیچھا کرنے لگے، آپ کی تلاش میں لگ گئے، اعلان کر دیا جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر لائے گا 100 اونٹ اسے ملیں گے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے ہیں، دیکھا ہے گھوڑا سوار دوڑتے ہوئے آ رہا ہے، سیدنا ابو بکر دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آنے دو۔ وہ شخص قریب آتا ہے، جیسی قریب پہنچتا ہے وہ جس سواری پر سوار ہے وہ سواری زمین میں دھس جاتی ہے، وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سچے انسان ہیں، یہ سارا آپ کا اختیار ہے، میں تو 100 اونٹوں کے لالچ میں آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ، اس کا نام سراقہ تھا، سراقہ تم 100 اونٹوں کے لالچ میں میرے پاس آئے ہو، میں تو کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں۔ کسرا ایران کا بادشاہ تھا، اس کے ہاتھ میں سونے کے جو کنگن تھے، فرمایا سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں وہ کنگن دیکھ رہا ہوں۔ سراقہ نے کہا بات آپ کی 100% درست نکلے گی، مجھے یقین ہے، لہٰذا مجھے لکھ کر دے دیں تاکہ بعد میں میرے پاس یہ سند موجود رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھ کر کے اسے دے دیا۔ اس کے بعد آپ غار سور میں موجود ہوتے ہیں، دشمن آپ کا پیچھا کرتے کرتے غار کے دہانے پہنچ جاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر اس کیفیت کو دیکھتے ہیں کہ اگر ان ظالموں نے سر نیچے کر کے غار میں دیکھنا شروع کر دیا ہم بآسانی انہیں نظر آ جائیں گے۔ آپ پر غم کی کیفیت طاری ہو گئی۔ قرآن کی آیت میں وہ جملہ موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو ہمارے ساتھ ہمارا اللہ موجود ہے۔ فوراً ایک بکری آتی ہے جالا بن دیتی ہے، کبوتری آتی ہے وہ انڈے دے دیتی ہے۔ وہاں سے ان کو مایوسی ہوتی ہے کہ یہاں پر بشر نہیں ہو سکتا، ورنہ یہ جالا یا نہ ہوتا، کبوتر یا انڈے نہ دیتا، لہٰذا وہ وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ استقبال ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مکمل ہو گیا، دور مکی اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ دور مکی 13 سال کا عرصہ ہے۔ اس دور میں اسلام غالب نہیں تھا، اس دور میں ظلم تھا، تشدد تھا، راستوں میں رکاوٹیں تھیں، لہٰذا اس 13 سال کے عرصے میں تقریباً 250 افراد مسلمان ہو جاتے ہیں۔ 86 صورتیں نازل ہوتی ہیں، ان 86 صورتوں میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، عقائد کی تعلیم ہے، اخلاقیات کی تعلیم ہے، سابقہ اقوام کے حوالے سے ذکر ہے، انبیاء کے حوالے سے ذکر ہے، عملی زندگی سے متعلق احکام نہیں ہے۔ اب دور مدنی جب شروع ہو رہا ہے، اب دور مدنی اس شان سے شروع ہوتا ہے، اب اسلام غالب ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر کے اول کام یہ کیا مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ مسجد نبوی کی تعمیر فرمانے کے بعد آپ نے صحابہ کو، آپ نے اہلیان مدینہ کو یہ نہیں کہا کہ لوگوں یہ میری مسجد ہے، یہ میری درگاہ ہے، یہ میری خانقاہ ہے، کسی کو دم درود چاہیے وہ میرے پاس آ جائے، دم درود کرا دوں گا، وظیفہ اسے دے دوں گا، رہ گئے تمہارے اجتماعی معاملات، رہ گئے تمہارے عدالتی مسائل، رہ گئے تمہارے قومی مسائل، میرا اس سے کیا لینا دینا۔ جاؤ عبداللہ بن ابی
ابی کے پاس، جاؤ کعب بن اشرف کے پاس جو یہودیوں کا سردار تھا، عبداللہ بن ابی جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دونوں قوم یعنی جو مدینہ کے مقامی باشندے تھے اوس اور خزرج، ان دونوں قوموں کا وہ سپریم لیڈر تھا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے مسائل کے لیے وہاں پر چلے جاؤ، بلکہ پورا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ نظام، قانون، آئین، دستور اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ مسجد نبوی صرف نماز کی ادا کرنے کی جگہ نہیں تھی، یہ مرکز علم بھی تھا، یہ مرکز ہدایت بھی تھا۔ یہیں سے جہاد کے لشکر نکلتے تھے، یہیں پر بیرونی وفود آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا کرتے تھے، یہیں پر آپ عدالتی فیصلے سنایا کرتے تھے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کیا، مواخات، یہ انصار اور مہاجرین صحابہ ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ تیسرا کام آپ نے یہ کیا، مدینہ میں 3 یہودی قبیلے رہتے تھے، ایک تھا بنو قریظہ، ایک تھا بنو قینقاع، ایک بنو نذیر۔ ان تینوں کو بلایا، ان تینوں سے معاہدہ یہ کیا کہ اپنے شخصی معاملات میں تم آزاد ہو، جو چاہو کرو، کوئی جبر تم پر نہیں، لیکن مدینہ پر قانون، نظام، دستور، آئین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اور اگر مدینے پر کوئی حملہ آور ہوا، باشندے ہونے کے ناطے ہمارے ساتھ مل کر کے اس کے خلاف کارروائی میں حصہ لوگے۔ اس کو کہتے ہیں میثاق مدینہ۔ یہ آپ نے میثاق مدینہ کر لیا، اس طرح آپ نے اسلامی ریاست کی بنیاد وہاں ڈال دی۔ اب اس کے بعد آپ نے نظام عدل قائم کیا۔ آپ کی عدالت میں فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کی، بڑے خاندان کی عورت تھی، سفارش کروائی گئی کہ معاف کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ بڑے لوگ جرم کرتے تھے انہیں سزا دے دی جاتی تھی، چھوٹے لوگ جرم کرتے تھے انہیں معاف کر دیا جاتا تھا۔ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ وہ نظام عدل تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات لیقوم الناس بالقسط، ہم نے رسولوں کو اسی لیے بھیجا تھا تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائے۔ آپ بازار کا چکر لگاتے ہیں، گندم کا ڈھیر ہے، بظاہر خشک گندم ہے، اچھی کیفیت میں ہے، آپ نے اس ڈھیر کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا اور اندر سے گیلی گندم نکلی، اس کو نمایاں کر دیا اور فرمایا جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس طرح پورا اجتماعی نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دوسرے سال غزوہ بدر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے غیبی مدد کے ذریعے آپ کو کامیاب کر دیا، پیغام دنیا کو دے دیا، لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ حق غالب آ جائے باطل مٹ جائے۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتا ہے، سن 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوتا ہے۔ قبائل عرب مل کر کے 10,000 کی تعداد میں مدینہ پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے چاروں طرف خندقیں کھدوا دی، یہ اندر نہیں آ سکتے تھے، باہری رہ گئے، کچھ عرصہ رہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تیز آندھی بھیج کر کے ان کو تتر بتر کر دیا، بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد ہم پر اب کوئی حملہ آور نہیں ہوگا، اب ہمارا دور شروع ہوگا۔ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا، حدیبیہ کے مقام پر
آپ کو مشرکین نے روک دیا، 10 سال کی جنگ بندی ہو گئی، صلح حدیبیہ ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سفیر کی حیثیت سے دنیا کے تمام بڑے حکمرانوں کی طرف روانہ کر دیا، اس پیغام کے ساتھ اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، اسلم تسلم، اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لہذا اسلام لے آؤ، بچ جاؤ گے۔ یہ پیغام پہنچا روم کے بادشاہ کی طرف، ایران کے کسرا کی طرف، مصر کے بادشاہ، حبشہ کے بادشاہ، بحرین کے بادشاہ، دیگر حکمرانوں کی طرف۔ جب یہ پیغام پہنچ گیا، کسی نے اس خط کا احترام کیا، کسی نے آپ کو تحفے تحائف دے دیے، کسی نے اس خط کو پھاڑ دیا، لیکن دنیا کے تمام حکمرانوں کو یہ پیغام پہنچ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض مبلغ نہیں ہے، محض داعی نہیں ہے، محض مصلح نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمگیر نظام کے علم بردار ہیں جو ورلڈ آرڈر لے کر آئے ہیں، ایک ایسا نظام جو انسان کے تمام زندگی پر حاوی ہے، ہمگیر نظام لے کر آئے ہیں۔ زندگی کا کوئی دائرہ، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تعلیمات نہ دی ہو۔ یہ وہ پیغام تھا جو پوری دنیا میں نشر ہو گیا۔ اسی سال غزوہ خیبر ہوتا ہے، یہودیوں کو شکست دی جاتی ہے، سن 8 ہجری آ جاتا ہے۔ سن 8 ہجری میں آپ نے بغیر خون ریزی کے مکہ کو فتح کر لیا، اس شان کے ساتھ فتح کیا کہ وہ دشمن جو آپ کے خلاف لڑتے رہے، 13 سال دور مکی ہے، 8 سال دور مدنی گزرا، کل یہ 21 سال ہو گئے۔ 21 سال تک جو آپ کے دشمن تھے، جنہوں نے آپ کے صحابہ کو شہید کیا تھا، آج سر نگو ہو کر آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ سب یک زبان ہو کر کہتے ہیں آپ شریف ہیں، آپ کے والد شریف ہیں، آپ کے دادا شریف ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ فاتح وہ ہے جو دلوں کو جیت لے، انتقام نہیں لیا، معاف کر دیا۔ وحشی جو آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل تھا، آپ کی مجلس میں آتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، صرف اتنا کہہ دیا کہ میری مجلس میں آؤ تو دائیں بائیں بیٹھنا، سامنے نہ بیٹھنا، تم کو دیکھتا ہوں چچا یاد آ جاتے ہیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جو آپ کے ہم عمر تھے، آپ کے چچا بھی تھے اور ہم عمر بھی تھے اور رضاعی بھائی بھی تھے، اس وجہ سے دونوں میں بہت زیادہ قربت تھی۔ دور مکی میں ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی، اس کی خبر حمزہ کو ہو گئی۔ حمزہ نے جا کر کے ابو جہل کی پٹائی کر دی، آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی، بھتیجے تیرا بدلہ لے لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں اس پر خوش نہیں ہوں۔ بھتیجے کب خوش ہوگے؟ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں اس وقت خوش ہوں گا جب تم میرا کلمہ قبول کر لو گے۔ یہ بات ان کے دل پہ اتر گئی، اسی وقت انہوں نے کلمہ قبول کر لیا۔ یہ وہ عظیم صحابی تھے، ان کی شہادت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ تھے۔ دوسرے عظیم صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے 3 دن کے بعد دور مکی میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور پھر جب اگلا دن آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سیدنا حمزہ، دوسری طرف سیدنا عمر
کے ہمراہ پہلی مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حرم میں آتے ہیں، با جماعت نماز ادا کر لیتے ہیں۔ یہ وہ عظیم صحابی تھے، ان کا قاتل وحشی تھا لیکن آپ نے معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، وہ ابو جہل جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون ابو جہل ہے، یہ اس کا بیٹا ہے۔ مکہ جب فتح ہو گیا یہ وہاں سے بھاگ گیا ڈر کے مارے، جدہ پہنچتا ہے، کشتی میں سوار ہو جاتا ہے، کشتی آگے جا کر کے طوفان میں پھنس جاتی ہے۔ سارے مشرک جو اس کشتی میں سوار تھے اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ اکرمہ نے کہا لات کو پکارو، منات کو پکارو، عزا کو پکارو، اپنے خداؤں کو پکارو۔ سارے مشرک کہنے لگے اس جگہ پر ایک اللہ ہی کام آتا ہے، کوئی بت کام نہیں آئے گا۔ اکرمہ نے کہا یہی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، اس وقت تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ انہوں نے کہا کچھ بھی کہہ لو، یہاں کوئی اور بات نہیں ہوگی۔ اس موقع پر اکرمہ نے دل میں ارادہ کر لیا اگر میں بچ گیا میں نے تو کلمہ قبول کر لینا ہے۔ اللہ کا فیصلہ، کشتی طوفان سے نکل آئی، ساحل سے ٹکرا گئی، وہاں سے اترتے ہیں، سیدھا مکہ پہنچتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ قبول کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ حبار بن اسود یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب جب وہ مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر رہی تھی، اونٹ کے کجاوے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے نیزہ مار کر ان کو زخمی کیا، وہ زمین پر گرتی ہیں، پیٹ پہ بچہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ بعد میں اسی زخم کی وجہ سے سیدہ زینب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا غم تھا، بڑا غمگین ہو گئے تھے، لیکن یہی حبار بن اسود مکہ فتح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے، کلمہ قبول کر لیتا ہے، آپ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، لوگوں کو معاف کر دو، لوگوں کے دلوں کو جیت لو۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ دو بھائیوں میں، بھائی اور بہن میں، چچا اور بھتیجے میں، ماموں اور بھانجے میں چھوٹی تکرار ہو جاتی ہے، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، شادی بیاہ ختم کر دیتے ہیں، خوشی اور غم میں شرکت ختم کر دیتے ہیں۔ یہ میرے پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کا طریقہ یہ ہے جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کر دوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ مکہ فتح ہونے کے بعد طائف کو بھی فتح کیا، غزوہ حنین میں بھی کامیابی حاصل کر لی۔ اس کے بعد پورے عرب میں کوئی ایسی طاقت اور قوت موجود نہ رہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکے۔ قرآن آ گیا، اعلان کر دیا گیا 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں میں یا اسلام قبول کرو یا جو ہے علاقہ چھوڑ دو یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ادھر غزوہ تبوک کا مرحلہ آ گیا۔ روم وہ لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب پر حاوی ہو گئے ہیں، اگلا مرحلہ ہمارا ہوگا، لہذا ہمیں اقدام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے حکم دیا تبوک کی طرف نکلو جو سرحدی علاقہ تھا شام کے ساتھ، فرمایا ہم آگے بڑھ کر کے ان کو وہیں روک دیں گے۔ 30,000 کا لشکر لے کر آپ روانہ ہوتے ہیں، تبوک کے مقام پر پہنچتے ہیں، رومی ڈر جاتے ہیں، مقابلے پر نہیں آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نصرت بالرعب، اللہ نے میری مدد کی ہے رعب کے ذریعے۔ دشمن کو پتہ چل جائے کہ محمد و اصحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب آ رہے ہیں، تھر تھر
کانپنے لگ جاتا ہے، لرزنے لگ جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم ان کے امتی ہیں، آج ہم اس دنیا کے اندر موجود ہیں، ہمارا کیا حال ہے؟ ہم پر تو دشمن کا خوف آ جاتا ہے، ہمارا خوف دشمن کے دلوں سے نکل گیا ہے۔ وجہ آگے بتاؤں گا۔ غزوہ تبوک پہ کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، 4 مہینے گزر گئے، پورا جزیرت العرب مشرکوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 10واں سال ہے، 9واں سال ہے، 9ویں سال میں تمام قبائل عرب اب جو ہے جوک در جوک آتے ہیں، کلمہ قبول کرتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں، جس کا ذکر قرآن اس طرح کر رہا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب آپ دیکھیں کہ اللہ کی جانب سے فتح اور مدد آن پہنچے اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرو، اسی سے بخشش طلب کرو، اسی کے دربار میں توبہ کرو۔ یہ اس پیغام کے ساتھ یہ صورت نازل ہو گئی، اور پھر اس کے بعد حجۃ الوداع 10واں سال ہجرت کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا اور آخری حج ادا فرماتے ہیں، اس شان کے ساتھ کم و بیش 1,20,000 یا 1,40,000 صحابہ اب آپ کے ارد گرد موجود ہیں۔ کہاں دور مکی تھا 250 مسلمان تھے 13 سال کے عرصے میں، کہاں 10 سال دور مدنی ہے، اس لیے کہ اسلام غالب ہے، اسلام طاقت میں ہے۔ اب 1,40,000 صحابہ آپ کے ارد گرد ہیں، اور پورا جزیرت العرب، صرف سعودی عرب نہیں، جزیرت العرب جہاں جہاں عرب اقوام بستی ہیں، اس تمام علاقوں میں کم و بیش 5 لاکھ انسان موجود تھے، یہ سب کے سب کلمہ گو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر میدان عرفات میں، منی کے مقام پر، مزدلفہ کے مقام پر خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے تمام انسانوں کو مساوات کا پیغام دے دیا، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ جان، مال، عزت، آبرو کی کا احترام اور اس کی حفاظت کا حکم دے دیا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دے دی، عورتوں کو آپ نے عزت دیا، وقار دیا، تحفظ دیا، سود کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ سب سے پہلے اپنے چچا سیدنا عباس کے سود کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا، جاہلیت کے تمام بدلے لینے کے معاملے کو ختم کر دیا، انصاف فراہم کیا، عدل کا نظام قائم کیا۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، جو ڈیوٹی اور جو ذمہ داری مجھ پر عائد تھی میں نے پوری کر لی۔ تمام صحابہ یک زبان ہو کر کہتے ہیں، ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا۔ قم فانذر وربک فکبر لیظہرہ علی الدین کلہ، آپ نے اظہار دین بھی کر دیا، آپ نے ابلاغ دین بھی کر دیا، آپ نے تعلیم و تربیت کا کام بھی کر لیا، آپ نے اقامت دین کا کام بھی کر لیا۔ ہم شہادت دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو پکارا، اے میرے رب تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں، تو بھی گواہ ہو جا۔ اس موقع پر آخری احکامی آیت اتر گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، مکمل نظام زندگی عطا کر دیا، اپنے پیغمبر کے ذریعے نافذ بھی کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت قرآن کو تام کر دیا، اور اللہ کا شہنشاہ انداز، رضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے میں نے
دین اسلام کو پسند کر لیا، آج کے بعد اس دین کے مطابق ہی عمل کرو گے، تمہارے گھر کی زندگی، تمہارے بازار کی زندگی، تمہاری اجتماعی زندگی، تمہاری قومی زندگی اسی دین کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ وہ پیغام ہے جو آخری احکامی آیت میں دے دیا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ ذمہ داری صحابہ کی آئی، اور صحابہ نے آگے بڑھ کر کے اس پیغام کو دنیا میں پھیلایا، اور دنیا نے وہ منظر دیکھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوتا ہے، مصر فتح ہوتا ہے، عراق فتح ہوتا ہے، روم فتح ہوتا ہے، ایک وسیع رقبہ دائرہ اسلام کے زیر نگی آ گیا۔ 1000 سال تک ہماری حکمرانی رہی، پھر اس کے بعد کیا ہو گیا؟ زوال آ گیا۔ وجہ زوال یہ ہے کہ ہم نے وہ پیغام بھلا دیا، وہ مشن چھوڑ دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، جو انہوں نے ترکہ چھوڑا تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنا طریقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج امت نے اس کو چھوڑ دیا، نتیجہ پوری دنیا میں رسوائی ہے۔ 2 ارب مسلمان ہیں، 60 اسلامی ممالک ہیں، 70% معاشی وسائل ہیں، لیکن دنیا میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین کا کیا حال ہے، بیت المقدس کی کیا کیفیت ہے، ہم نہیں تحفظ دے سکے، ہم نہیں بچا سکے۔ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے، ایک وقت آئے گا کفار تم پر اس طرح چڑھ دوڑیں گے جس طرح دسترخوان پر بھوکے چڑھ دوڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا تعداد تمہاری زیادہ لیکن سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگی، تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، جب اس میں مبتلا ہوگے پھر تم پر دشمن اس طرح چڑھ دوڑیں گے۔ آج یہی منظر ہمارے سامنے ہے۔ پیغام ربیع الاول یہ ہے جو اقبال کے الفاظ میں سنا رہا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹنا ہوگا، اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اپنی زندگیوں کو بدلنا ہوگا، اپنے گھروں کو بدلنا ہوگا، اپنے معاشرے کو بدلنا ہوگا، اپنے اجتماعی نظام کو بدلنا ہوگا۔ اور یہ جو ہم نے اسلام کو محدود کر دیا یہ انگریزوں کے زمانے کا اسلام ہے کہ صرف نماز پڑھ لو، صرف روزہ رکھ لو، صرف حج پہ چلے جاؤ، یہی نماز ہے، یہی روزہ ہے اور یہی دین اسلام ہے۔ یہ وہ دین اسلام ہے جو غلاموں کا دین ہے، جبکہ رسول اللہ کا دین اسلام یہ نہیں ہے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر اقبال نے یہ کہا تھا کہ اس کیفیت کو دیکھ کر اقبال نے یہ کہا کہ ہند میں جو ہے ملا کو سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ یہ ہم نے جو ہے انگریزوں سے اسلام کے زمانے کا اسلام اس پر اکتفا کر لیا ہے، یہ اصل دین نہیں ہے۔ اصل دین یہ ہے کہ پوری زندگی انفرادی دائرے میں، گھر کے دائرے میں اور اجتماعی دائرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنانا ہوگی، مکمل محمدی بننا ہوگا۔ یہ کام ہم کریں گے تب کہیں جا کر کے ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔